अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में बहरानों की खबर ना हो तो ये कैसे मुमकिन है। आज मुल्क में जहां भी देखें पेट्रोल का बहरान नजर आता है। गुज़िश्ता कई दिनों से जिस तरीके से हुकूमत में पॉलिसी साजी की जा रही है, जिस तरीके से मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ मामला के ऊपर हम देख रहे हैं कि बहरानी कैफियत का नजर आती है। कभी ये बहरान हमें आटे, दाल, चीनी के ऊपर नजर आता है तो कभी ये बहरान पेट्रोल के ऊपर नजर आता है। आखिर मुल्क में ये जो बहरानी कैफियत है ये कब तक खत्म हो सकेगी? इस वक्त बात करें तो आवाम परेशान है और कल रात से जिस तरीके से पेट्रोल पंप्स के ऊपर लंबी कतारें नजर आती हैं, उसकी वजह से आज आवाम तो बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ गया कि अगर हुकूमत इस तरह के मामलात को कंट्रोल नहीं कर सकेगी, और वो भी तब जब हुकूमत को 3.5 साल का वक्त गुजर चुका हो, तो आखिर ये मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है? जहां हुकूमत की बात हो वहां मईशत की बात होती है, और मईशत में जिस तरीके से हमने देखा कि जून के महीने में हुकूमत ने एक जबरदस्त किस्म का बजट प्रेजेंट किया, जिस बजट को कहा गया लूट सेल बजट, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे जबरदस्त बजट कहा गया। लेकिन जिस तरीके से तारीख का ये जो सबसे जबरदस्त बजट था, 3 से 4 माह भी ना गुजरे, अब इसकी जो असलियत है शायद सामने आने लगी है। मिनी बजट की बातें हो रही हैं, नए टैक्सेस की बातें हो रही हैं, एफबीआर की जानिब से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन की बातें हो रही हैं। लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है और किसके कहने पे किया जा रहा है? इन्हीं सवालात के जवाब के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज में दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब HM शहजाद साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के। साथ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जुनैद रहमान साहब, जो कि रिनाउंड बिजनेसमैन है और जबरदस्त इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो मैंने दोनों मेहमानों को सबसे पहले वेलकम करूंगा। शहजाद साहब, जरा मैं आपसे सवाल का जवाब ले लूं। ये जो बहरान है पेट्रोल का इस वक्त, आप ऑटो सेक्टर को बहुत करीब से देखते हैं, ये बहरान क्या हमारे मुल्क में पैदा किए जाते हैं या हमारे मुल्क के नसीब का हिस्सा हो चुके हैं? मुनीर भाई, बात यह है कि नसीब में तो हमारी ये नहीं है, नसीब में तो हमारे बहुत कुछ था, लेकिन ये बाकायदा एक प्लान के तहत होता है। कभी हम चीनी के पीछे होते हैं, कभी हम जो है आटे के पीछे होते हैं। अब कल की बात आपने की, तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ हम हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं, फिर पेट्रोल माफिया को हम ठहराते हैं, फिर इसमें जो आम जो लोग हैं, जो बड़ा जो कसूरवार है वो आवाम खुद है। कल आवाम ने जिस कदर पेट्रोल के लिए भाग दौड़ करके जो पेट्रोल के लिए लाइनें लगाई हैं, उससे आपने हुकूमत को एक मैसेज दिया है कि आइए जनाब, आप हम पे और जो है वो टैक्सेस डालें और प्लस पेट्रोल भी बढ़ा दें। क्योंकि पिछले मैं कई दिनों से देख रहा हूं ये एक दौड़ में हम लगे हुए हैं, और खासकर मीडिया के फलां मुल्क में लीटर इतने का है, फलां मुल्क में लीटर इतने का है। तो हुकूमत को एक टेस्ट करने के लिए कि अवाम के पास पैसा है या नहीं है, तो कल हमने ये साबित किया अवाम ने कि हमारे पास बहुत पैसा है, अब टैक्स भी डालें और कीमतें भी बढ़ाएं। क्यों? कि हम डिवाइड हो चुके हैं, हम ऐसे एक नेशन पाकिस्तानी नहीं है। हमें कल ये करना चाहिए था कि ये जो ट्रक एसोसिएशन माफिया, फिर पेट्रोल माफिया और इसके साथ जो और लोग जो जुड़े हुए हैं, उन्हें ये एक मैसेज देना चाहिए था। कल खामोशी से बैठते, जो जरूरतमंद थे वो खामोशी से। अब हुआ ये है कि जिसको 1 लीटर चाहिए तो उसने 10 लीटर पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलाया, जिसको 10 लीटर गाड़ी में पेट्रोल डलवाना तो उसने टैंक फुल करा लिया। 11 बजे कराची के तमाम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो गया। आपने हुकूमत को एक मैसेज दिया, आइए जनाब, आप तो शौकत तरीन साहब 2 दिन पहले आप कह रहे थे कि हम 4% करके आस्ता आस्ता हम जो है टैक्सेस बढ़ाएंगे। आपको हम खुली दावत दे रहे हैं कि आप एक साथ 30 रुपए कर दें। ये हमने कल मैसेज दिया रात को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं जुनैद साहब ये आपसे भी पूछूंगा कि ये कैसे मुमकिन है कि 3-4 रोज पहले हुकूमत की तरफ से ये बयान आता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती भी हो जाती हैं तो हुकूमत को टैक्स लेवी की मद में बहुत कुछ अभी लेना बाकी है, और उसके 3 से 4 रोज बाद एन जो सूरत हाल बनती है कि एक तरीके से पेट्रोल शॉर्टेज हो जाती है। वो अवाम की भी शायद कॉल ऑफ फेल में तजाद नजर आया कि अवाम ने कहा कि हम पेट्रोल महंगा किस तरीके से करेंगे, लेकिन कल अवाम ने चंद ही मिनटों और घंटों में पूरे मुल्क में पेट्रोलियम की किल्लत पैदा कर दी। तो ये क्या इत्तेफाक है या बाय डिजाइन हो रहा है ये सब कुछ? देखें जी, बात दरअसल ये है कि बुरहान तो पहले भी आए, इश्यूज तो पहले भी आए। असल चीज़ ये है कि मूविंग फॉरवर्ड हमने क्या उनको एड्रेस करने के लिए सोल्यूशन निकाले। ऐसी चीज़ें पहले भी देखने में आई है।
ایشو یہ ہے کہ وین وی گوئنگ فارورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بحرانوں کا ذکر کیا کہ بیک ٹو بیک بحران ہے, چینی کا بحران ہے, LNG کا ہے, گیس کا ہے. تو اس سے ہمیں یہ ملتی ہے ایک آپ کہہ لیں فیلنگ ملتی ہے کہ جو ہماری جو پلاننگ ہے وہ ڈیفینیٹلی آئیڈیل نہیں ہے. نمبر دوسری بات یہ کہ یہاں تک آپ نے پیٹرول کے بڑھانے کی بات کی, پیٹرول کے ریٹ کی بات کی, آپ نے ٹیکسز کی بات کی, ٹیکس لیوی کی بات کی آپ نے, تو یہ بالکل بات اب کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ تقریباً 600 ارب روپے کی جو ٹیکس لیوی ہے فیول کے اوپر جو ہے وہ تقریباً طے ہو چکی ہے IMF کے ساتھ جو ہے, جو کہ اب بتدریج لگائی جائے گی جو ہے. اب دیکھیں اس کو کس طرح مینیج کیا جائے گا, اور یہ بھی ڈیفینیٹلی ایک اوور نائٹ تو نہیں ہوگا, تو ایک ٹیسٹ کیس بھی کریٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ بھئی کتنا ٹیمپرمنٹ ہے مارکیٹ میں اس کو بیئر کرنے کا. تو پارشلی میں سمجھوں گا کہ بالکل اس کا بھی اس میں ایک جی ایک ٹیسٹ آپ کہہ لیجیے, ایک ٹیسٹ کیس کریٹ کیا جاتا ہے, لٹمس ٹیسٹ کر سکتے, کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ, بٹ دین اگین دیکھیں ایک ریالٹی ہے ہمارے پاس, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وی آر فیسنگ اے ریالٹی. ابھی پچھلے چند روز پہلے US پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے ایک خطاب کیا, آپ سب نے دیکھا اس کو جو ہے, کہ انہوں نے اس میں بتایا کہ جو آئل ریزرو انہوں نے ریلیز کی US کے جو ہے, تو انہوں نے باقاعدہ یہ کہا, اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ڈیفینیٹلی پرائسز آر ویری ہائی انٹرنیشنلی جو ہے. انہوں نے خود بھی کی اور باقی ملکوں سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ بھی اپنے ریزرو کو جو ہے وہ مارکیٹ میں ریلیز کرے جو ہے, تاکہ یہ پرائس سیٹل ہو. تو نو ڈاؤٹ دیٹ دیر از این انٹرنیشنل کرائسس, بٹ دین اگین وہ کرائسس تو پیٹرولیم کی پرائس سے ریلیٹڈ ہے نا. یہ کرائسس تو ایسا ہے کہ لوگ آج پیسے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں, لیکن پیٹرول مالکان اس وقت پیٹرول نہیں دے رہے وہاں. دیکھیں 600 تقریباً 200 گاڑیاں کراچی میں ہر دن ایڈ ہوتی ہیں اور 800 موٹر سائیکلیں. کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی جو ڈائنامکس ہے وہ کیا ہے. اگر فار ایگزامپل کسی بھی قسم کی جو ہے, کیونکہ بہت ساری مختلف سیکٹرز ہیں اس کے اندر, ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی ہے, پھر جو ہے لوگ پرسنل یوز کے لیے بھی جا رہے ہیں, لوگوں کی ڈومیسٹک کنزمپشن ہے, اور بہت سے سیکٹرز ہیں. تو اٹ از ڈیفینیٹلی وی نیڈ اے گڈ انفراسٹرکچر فار دیٹ, اس کو سپورٹ کر سکے. ان شارٹ اگر آپ دیکھیں کہ جبھی بھی یہ کوئی اس قسم کا مسئلہ آتا ہے, پہلے بھی اس طرح ہوا ہے اور کال دی جاتی ہے, تو ہمارے جو آپ کے لیے کمیونٹی میں ایک کانسیپٹ پینک کا ہے کہ وہ فوراً لوگ جو ہے جا کے اس کو جو ہے اپروچ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اس کو وہ کر لیں, اپنا مطلب لے لیں. تو ڈیفینیٹلی دیٹ آلسو کریٹڈ پینک سچویشن اینڈ رانگ سگنل ایز ویل. رانگ سگنل. لیکن شہزاد صاحب میرے خیال سے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میرا یہ خیال تھا کہ جیسے لاسٹ ٹائم چینی کا بحران آیا اور چینی جو ہے وہ 150 روپے تک گئی, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے پتہ نہیں کون سا ایسا منتر پڑھا کہ وہ نیچے آئی, پھر وہ 170 روپے تک چلی گئی. بات یہ کہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہم چینی نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا. اس وقت میرے گھر کی ضرورت مہینے کی 5 کلو ہے, میں نے 25 کلو لے لی, اور یہ پورا روزان پورے پاکستان کا ہو گیا ہے. صحیح. کیا ہم ایز اے قوم, ایز اے مسلمان, ایز اے پاکستانی, اگر ان تمام چیزوں کو ہم خود سمجھنے لگیں تو میرے خیال یہ جو مافیا بن رہے ہیں نا, یہ مافیا بننا بند ہو جائے. لیکن شہزاد صاحب بات تو یہ نا کہ عوام کیوں کمپرومائز کرے. عوام کہتی ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہم اپنے حصے کا جو بھی کنٹریبیوشن وہ ہم دے رہے ہیں, تو اب عوام کو اگر ہر تھوڑے دنوں میں کبھی آٹے پہ, کبھی دال پہ, کبھی چینی پہ, اور اب پیٹرول پہ اگر اسی طریقے سے کمپرومائز کرنے ہیں, تو عوام کا کیا قصور ہے سر؟ نہیں دیکھیں, موجودہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عوام جو ہے وہ جو ٹیکس دینے چاہیے وہ نہیں دے رہی. سر موجودہ حکومت کے بارے میں عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں بیٹھے جو چہرے ہیں انہیں جو ٹیکس دینا چاہیے, انہیں جو کارکردگی دکھانی چاہیے, وہ بھی نہیں دکھا رہی. وہ تو اپنی جگہ ہے, وہ تو 3.5 سال میں ساری باتیں جو ہے آیا ہو گئی ہیں نا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو اب ایز اے پاکستانی ہمیں ایک ہونا پڑے گا, ورنہ یہ بعض وقت اب اللہ نہ کرے تھوڑے دنوں میں 2 مافیا اور آ جائیں گے, اور وہ ہمارے لیے بہت زیادہ پینک ہوگی. ایک طرف ہم چینی کے لیے لڑتے ہیں, کبھی ہم چاول کے لیے لڑتے ہیں, کبھی ہم آٹے کے لیے لڑتے ہیں. کل حکومت نے ایک ٹیسٹ کیا اور حکومت اس میں کامیاب ہو گئی کہ کل حکومت کو یہ پتا چل گیا کہ ہم ٹیکسز مزید لے سکتے ہیں, ہم پرائسز پیٹرول کے بڑھا سکتے ہیں. تو اس ٹیسٹ میں گورنمنٹ کامیاب ہو گئی. ہم تب جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھیں گے کہ بھائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہمیں راستہ نکالنا پڑے گا. ہمیں بہت ہی اطمینان سے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا حوصلہ, اگر ہم یہ نہیں کریں گے
تو آنے والے دنوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ اب آپ جو یہ سانس لے رہے ہیں, جو ہوا لے رہے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. ویسے سانس لینے بھی اس وقت دوبھر ہوا ہوا ہے, کیونکہ اس وقت جو ہوا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے کراچی لاہور کا وہ اتنا زیادہ شدید خراب ہو چکا ہے کہ شاید سانس پر ٹیکس بھی لے لیں, لیکن اچھی سانس پرووائڈ کرنا بڑی بات ہے. لیکن ایک سوال آپ دونوں سے, یہ جو بحران پیدا کیے جا رہے ہیں, یا یہ جو بحران ہوا, یہ بحران پیدا کرنے کے پیچھے یہ کیا سچ میں مارجنز کا ایشو تھا, یا اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ عوام خود سے یہ کہے کہ کیا پیٹرول چاہے 150 روپے کا, کیا 200 روپے کا بھی ہو جائے تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ بحران اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں یہ تو پلانٹ ہے. اچھا پھر آپ 2 دن پہلے دیکھیں شوکت ترین صاحب کلیئر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں ٹیکسز جو ہیں ہمیں اوپر لے جانے ہیں, پیٹرول مہنگا ہوگا. وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہے بھائی, ہمیں جو ہے وہ ورثے میں یہ ساری چیزیں ملی ہیں, وہ تو کلیئر کہہ چکے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, اور دیکھیں ایز اے پاکستانی ہمیں ایک نیشن بننا پڑے گا اور ہر اس چیز کا کاؤنٹر کرنا پڑے گا جو کچھ ہو رہا ہے. نہیں تو ہم اب ڈیوائیڈ ہو گئے بہت معذرت کے ساتھ, کوئی پیپلز پارٹی والا ہو گیا, کوئی ایم کیو والا ہو گیا, کوئی مسلم لیگ والا ہو گیا. ہم پاکستانی نہیں رہے. اگر ایک ایشو پیپلز پارٹی نے کھڑا کیا ہے تو کبھی اس کو سپورٹ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نہیں کر رہی. وی آر ناٹ بیہائنڈ دا ایجنڈاز. یہ تو بڑا اہم ہے کیونکہ ہمارے یہاں جو سیاست کی جاتی ہے وہ مفاد کے اوپر ہوتی ہے, لیکن نہ کہ ایجنڈاز کے اوپر. لیکن شوکت ترین صاحب کا ذکر ہو رہا ہے جنید صاحب, تو شوکت ترین صاحب جب آئے تھے انہوں نے یہ بات بڑی کلیئرلی کی تھی کہ ہم نے اکانومی بہت کچھ لوز کیا, اور آنے سے پہلے بھی ان کا جو سٹانس تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بہت سخت ہوا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاؤں گا, اکانومی نئے ہورائزنز تلاش کرے گی, ٹیکس کے معاملے میں ہم یہ کر دیں گے. لیکن کچھ ہی دن ابھی گزرے نہیں ہیں, اب یہ جو بہاؤ ہے, یہ جو رخ ہے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم ڈیولپمنٹ سے ایک بار پھر سے کنسولیڈیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اکانومی کا سمت کیا ہے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات ہے کہ میں آپ پہ کمنٹ دے دوں کہ جو جہاں تک بات ہے بحران کی, پیٹرولیم بحران کی, یہ بڑا کلیئر ہے کہ اس میں گورنمنٹ کے جو ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پرائسز اوپر جانی ہے. تو اس میں مزید یہ بات کی گنجائش کہ یہ پلانٹ کیا گیا ہے مجھے نہیں سمجھتا کہ ایسی کی بات. یہ ایک مینجمنٹ کا ایشو ہے اور جو کہ بیسک مینیج ہو سکتا تھا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہاں تک آپ نے بتایا اکانومی کا, آپ نے بتایا مسئلہ کہ ترین صاحب کے حوالے سے. دیکھیں ابھی رائٹ ناؤ جس وقت سچویشن ہے وہ پچھلے آپ سمجھے 1-1.5 مہینے سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہمارا ہے جو کہ اس وقت فوکل پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ سارا, وہ کیونکہ جو 5th ہماری نیگوسیشن ہوئی تھی, 5th ڈیل ہوئی تھی, دیٹ واز بیک ان فیبرری, اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ سیٹل ہو گئی تھیں مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی بیکاز آگے بجٹ بھی آنا تھا. اور اس کے بعد اب جب نیکسٹ 6 ٹاک کا معاملہ آیا, وقت آیا, تو اس میں ڈیفینیٹلی وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ دیٹ کیم انڈر ڈسکشن کہ وہ ان کی امپلیمنٹیشن کی, جس کے اندر الیکٹرک ٹیرف کا مسئلہ تھا, فیول لیوی کا مسئلہ تھا, اور انفیکٹ اسٹیٹ بینک. یہ سارے مسائل پہلے بھی تھے. جی جب بجٹ اناؤنس کیا گیا تب یہ سارے مسائل نہیں سامنے آ رہے تھے. جب پریس کانفرنسز کی جاتی تب یہ مسائل نہیں ہوتے. میں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں ایکچولی جب یہ دیٹ واز دا ٹائم, میں آپ کو عرض کیا کہ وہ 5th ہمارا جو ٹاک کا سیشن ہوا تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ایگریمنٹ ہو چکی تھی وہ امپلیمنٹ نہیں کی گئی. تو میں نے آپ کو پہلے کیا کہ بجٹ کو سی تھرو کرنا تھا جو ہے. جب 6th نیگوشیشن کا ٹائم آیا تو ڈیفینیٹلی وہ ایشوز ریز ہوئے. اور اس کے بعد جس میں بتایا پیٹرول لیوی کا, میں نے کو بتایا, گیس کے اس کا بتایا, ٹیرف انرجی کا بتایا, الیکٹرک کا بتایا, پلس اسٹیٹ بینک کی ریگولیشن کی بھی ایشوز آئے اس کے اندر کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بھی مسئلہ جو ہے ابھی پینڈنگ ہے, جس کے اندر پوری طرح بھی وہ بحال نہیں ہو سکا معاملہ. اور بہت سے ایسے ایشوز تھے جو کہ وہ ہاٹ ٹاپک بن گئے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ اضطراب رہا اور ہمارا روپی بھی فلکچویشن میں آیا. آلدو کہ ہمیں ریگولر تقریباً $4 ارب کی جو ہے وہ ہمارا انفلو آیا ہے فارن ایکسچینج ڈالر کا لاسٹ 4 منتھس کے اندر. اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مارکیٹ اضطراب میں رہی اور آپ نے دیکھا کہ کافی زیادہ ڈالر فلکچویٹ کیا. میں اس کے اوپر آتا ہوں کیونکہ مجھے بریک لینا ہے. میں چھوٹی سی ایک بات آپ کمپلیٹ کر لیں. حکومت نے ٹیسٹ کرنا تھا, کیا بزنس مین کوئی ریئیکشن کرتا ہے, کیا عوام اس پہ کوئی ریئیکشن کرتی ہے. جو 2-3 دن مان لیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز اوپر چلے گئے, دوسرے معاملے, تیسرے معاملے, کیا ہمارے ملک میں اب وہ سخت نہیں رہی ہماری عوام میں اور نہ بزنس مین میں. بزنس مین کو بھی جو نا ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے الگ الگ. اب ایکسپورٹر جو ہے وہ امپورٹر کے معاملات پہ نہیں بولتا, امپورٹر ایکسپورٹر کے معاملات پہ نہیں بولتا. ایسا ڈیوائڈ کیا ہے کہ آپ میں وہ جو ہمت تھی نا وہ ختم ہو گئی. کل کا آپ ٹیسٹ لے لیں نا سامنے
किसी ने आज हम बैठे हैं, आज कहीं से प्रोटेस्ट की कोई आवाज आई है? किसी बिजनेसमैन लीडर ने बहुत बड़ा तबका इस स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहा है, तो आप देख लें, समझ लें इस बात को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सवाल है कि जहां अगर आप अपने घर के मामला भी चलाते हैं तो यकीन तौर पे आप अपने घर के मामला को खुद चलाना चाहेंगे, और आप चाहेंगे कि जो बेहतर मामला आप खुद समझते हैं अपने घर के मामले में, वो कोई और नहीं समझता। और अगर इसमें कोई दूसरा शख्स दखल अंदाजी करता है तो वो चाहे आपके लिए कितना भी पॉजिटिव सोचता हो, लेकिन उसका जो रुझान उस तरीके से नहीं हो सकता वो आपका जैसे आपका होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल डिफरेंट है। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिसी साजी की जा रही है वो पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा शायद IMF के लिए की जा रही है। ये एक बड़ा एक हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में माशी बहरान तो है, लेकिन एक सवाल ये है कि जब IMF के हवाले से पॉलिसी साजी की जाती है और जिस तरीके से IMF ने हमें डिजाइन दिया उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये बहुत अहम है कि ये डिजाइन क्या आवाम के मफाद के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या IMF के मफाद के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या IMF के मफाद से हमारा मफाद जुड़ा हुआ है? ये सवाल बहुत अहम है। हमारे पास दो जो शख्सियात मौजूद हैं, दोनों अपनी अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत जबरदस्त तरीके से जानते हैं और इंडस्ट्री की जो डायनामिक्स है उसको बहुत जबरदस्त अंदाज में समझते हैं। मैं चाहूंगा कि दोनों शख्सियात अपनी अपनी इंडस्ट्री के हवाले से बताएं कि ये जो IMF प्रोग्राम है आखिर इनकी इंडस्ट्री के ऊपर किस तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है। मैं जुनैद साहब आपसे आगाज करूंगा, क्योंकि इस वक्त एक LNG का बड़ा इशू हुआ है और हॉट इशू है। वो इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत बेबस नजर आती है क्योंकि उन्होंने LNG को नहीं अपने टाइम पे प्रोक्योर किया। IMF की वजह से जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो गैस की प्राइसेस में इजाफा किया जा रहा है, वेयर डज दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैंड्स? बिकॉज राइट नाउ जो टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है और रोबस्ट है। जी बिल्कुल। देखें, अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो मैं आपको थोड़े से नंबर्स देना चाहूँगा कि जो हमारे 4 मंथ्स क्लोज हुए हैं, यानी हमारा जो अक्टूबर क्लोजिंग, उसमें टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन $6 बिलियन की हुई है, और जो कि आप समझे कि पिछले इस साल इसी दौरानिए में तकरीबन $5.25 अरब की थी। $7 का इसमें एक बहुत वाफिर हमें एक एडवांटेज मिला है, नंबर्स में राइज मिला है। और टोटल एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान की हुई है वो $9.44 बिलियन की हुई हैं फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर से। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है जो कि बता रहा है, आगे इंडिकेटर दे रहा है कि टेक्सटाइल में हमें ग्रोथ नज़र आ रही है और जो नंबर्स जो हैं वो आगे भी, और प्लस इनफैक्ट जो तकरीबन 800 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो टेक्सटाइल की फील्ड में हुई है मशीनरी के अंदर खाली, जिसमें से 450 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्रस्ट स्कीम के थ्रू हुई है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि जिनकी भी रिफ्लेक्शन अभी आनी शुरू नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड जनवरी ऑनवर्ड जो है वो हमें इसका और बेहतर भी रिजल्ट नजर आना शुरू होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो प्रोडक्शन प्लांट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्शन प्लांट अपनी कैपेसिटी भी किस तरीके से रन हो सकते हैं जब इन प्लांट्स को चलाने के लिए गैस मौजूद नहीं है, जब RLNG के जो सौदे होने चाहिए थे वो सही रेट्स पे नहीं किए गए, इनफैक्ट जो होने चाहिए थे ऑन टाइम वो टाइम पे नहीं किए गए, तो ये कैसे देखिए जी बिल्कुल ये सवाल का दूसरा हिस्सा आपका, जैसे कि ये तो हमारी आप कह लें कि हमारी एक प्रोजेक्शन है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोजेक्शन को मेंटेन करें तो मुमकिन है कि हम $20 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इस साल अचीव कर लें और ओवरऑल एक्सपोर्ट 28 बिलियन की 30 बिलियन की कर लें जो है। अब मसला है कि इसको मेंटेन कैसे करना है। असल चीज़ ये कि ना इस चैलेंज को मेंटेन कैसे करना है हमने, क्या हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है गैस के हवाले से, RNG के हवाले से है, प्राइस की मैकेनिज्म है, क्या वो उसके सपोर्ट कर रहा है। देखिए पिछले दिनों एक बात शुरू हुई थी, कैबिनेट ने एक फैसला किया था कि हम जो कैप्टिव पावर है, जो ये भी गैस का बहाना आया और जो शिपमेंट्स मैंने आगे पहले भी जिक्र किया था लास्ट मंथ की, जो कुछ शिपमेंट्स हैं जो कि प्रोक्योर नहीं हो सके टाइम के ऊपर जो है, जिस वक्त शौकत तरीन साहब ने इंडोज भी किया इस बात को कि वो शिपमेंट जो है वो लेट हुए और वो उससे हमें नुकसान हुआ है। तो वो ये सब हिस्सा प्लानिंग का है। ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम पिछले साल भी इस बहरान से गुजर चुके हैं, हमें पता है कि इस साल हमारी कंजम्पशन कितनी होती है, हर साल इस बहरान से गुजर। एग्जैक्टली। तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट अ गुड साइन, जो कि हमें वी नीड टू रियलाइज कि अगर हमने एक्सपोर्ट के हाई नंबर सेट करने, अगर हमने टैक्स कलेक्शन के हाई नंबर सेट करने, तो देन वी हैव टू ऑल्सो इंश्योर दैट हम अपनी प्लानिंग को और अपनी जो रिसोर्सेज को भी सेट करें। फॉर एग्जांपल अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री है वो गैस के बहरान से गुजर रही है, गैस की लोड शेडिंग का शिकार है, तो इस वक्त अगर सिर्फ 100 MMBUT यू गैस जो है वो अगर मिल जाए
इंडस्ट्री, कराची की इंडस्ट्री को, तो एक बहुत आप कह लें ईजिली वो जो है वो कोप अप कर सकती है इस सीज़न के थ्रू, जो है जो कि इस वक्त जो इनको नहीं मिल पा रही जो है। सेकेंडली बात ये है कि देखें टैरिफ का मसला है, अगर फॉर एग्जांपल हम टैरिफ को किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से छेड़ते हैं, अभी हमने रीजनली कंपेरेटिव टैरिफ दिया हुआ है अपनी इंडस्ट्री को जो है, जिसकी वजह से ग्रोथ आई है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये कि अगर हम उसको छेड़ते हैं तो डेफिनेटली दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। अब आपने कहा बात की अपना IMF के हवाले से, देखें इस वक्त हमारा जो मफाद है वो डेफिनेटली पहले पाकिस्तान की बात है, हमारा मफाद पहले पाकिस्तान होता है, बट द पॉइंट इज़ कि राइट नाउ इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से देखा जाए तो जो हमारी जो $1 बिलियन का जो अमाउंट है, जो जिसके लिए अभी नेगोशिएशन हो रही है, जो कि ऑलमोस्ट 21 नवंबर को फाइनलाइज भी हुई है एक लेवल तक आके, तो उसका जो असल मकसद है वो ये है कि अगर हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, इस सक्सेसफुली इस डायलॉग को हम कंप्लीट कर लेते हैं IMF के साथ जो है, तो जो बाकी डोनर्स हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जो जितने डोनर्स होते हैं वो जो है एग्जैक्टली आपके लिए जो मेन चैलेंज इस वक्त जो है वो ये $1 अरब नहीं है कि पाकिस्तान को $1 अरब मिल जाएगा तो वो जो है वो उससे मसाइल उड़ जाएंगे। मसला ये है कि गोइंग फॉरवर्ड हमने $12 अरब से ज़्यादा के लोन इस साल रिपे करने हैं। अगर चेक IMF का डायलॉग फेल हो जाता है तो हमें वो $12 अरब भी रिपे करना पड़ेगा, वो रोल ओवर नहीं हो सकेगा। इस वक्त हमारे पास ऑप्शन है कि जैसे ही हमारा IMF का डायलॉग हमारा कामयाब हो जाता है तो हम उसको रोल ओवर कर सकते हैं और प्लस उसके साथ हमारे जो नए लोन्स हैं वो भी मिल सकते हैं। तो जो इस वक्त आपके लिए मेन फोकस है गवर्नमेंट का वो ये है कि किसी तरह इसको अचीव किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि मिनी बजट के इस पे क्या असर आता है, लेकिन शहजाद साहब, शौकत तरीन साहब इस वक्त काफ़ी प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो IMF वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अभी उन्होंने कल भी एक बयान दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो CBU के हवाले से था। इसके अलावा उन्होंने अभी मिनी बजट का भी अनाउंसमेंट करना है। इस वक्त जो IMF की पॉलिसीज नज़र आ रही हैं और जिस तरीके से जुनैद साहब फरमा रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर जितनी ज़बरदस्त अंदाज में एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ा रहा है, वही अंदाज में हमारे इम्पोर्ट के नंबर्स ऑटो सेक्टर से आ रहे हैं और ये हमारे जो बिल पेमेंट है इसके ऊपर एक बड़ा बोझ बन रहे हैं। क्या वजह है कि हमारी ऑटो सेक्टर इस रुझान पे नहीं जा रही कि हम अपने इंपोर्ट्स को कट डाउन करें बल्कि अपनी एक्सपोर्ट्स को और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को तरजीह दें? असल सबसे बड़ा इशू यही है कि ये सुजुकी, टोयोटा, होंडा, अगर सुजुकी को देखें तो लास्ट 42 साल से ये असेंबलर्स हैं, आज तक मैन्युफैक्चर की तरफ नहीं गए और तकरीबन कोई 32-33 साल टोयोटा और होंडा को हो गए असेंबलर्स हैं। हम जब तक पाकिस्तान के अंदर हमारा वेंडर और हमारा असेंबलर ये मिलकर जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे तो ये कई इसके ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं और मज़ीद पता नहीं कई प्रोग्राम चलेंगे। देखें कल एक्सेप्ट क्या, जो मैं कई मरतबा TV पे कह चुका हूँ कि $2 बिलियन से ज़्यादा की CBU गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं ब्रांड न्यू और 1.6 बिलियन की CKD SKD के ऊपर आपका डॉलर जा रहा है। एक तरफ वजीर आज़म साहब कहते हैं कि जनाब हमें डॉलर बचाना है, दूसरी तरफ आपका मुल्क का वो पैसा जो ये पाकिस्तानी रुपीस में कमाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और वो डॉलर आपके मुल्क से बाहर जा रहा है। सही हो गया। जब तक इसको आप काबू नहीं करेंगे, देखें ये बहुत सारे मसले मसाले, ये जो पाकिस्तान है ना, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। बेइंतहा यहाँ पैसा है इस कारोबार के अंदर। किस तरह ये लूट रहे हैं कि आपको असेंबल्ड की हुई गाड़ी, दुनिया की महंगी तरीन पाकिस्तान के अंदर गाड़ी बेची जा रही है, यानी आप कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं सुजुकी की मिसाल देता हूं, जो सुजुकी आल्टो इस वक्त हमारे मुल्क में अभी 2 दिन पहले प्राइस बढ़ने के बाद 17 लाख रुपए की हो गई है और इस वक्त भी उस पर 2 लाख रुपए ब्लैक चल रहा है, जिसके अमूमन आप लोग कहते हैं ऑन मनी। भाई यही गाड़ी मारुति भारत देना होता है ना, इसलिए हमें ऑन सर बात यही गाड़ी मारुति भारत 1 इंडिया में 3.25 लाख की है इंडियन। अगर इंडियन रुपीस बहुत स्ट्रांग है तो भाई 7.5 लाख रुपए हो गए। आप कंपैरिजन करें और फिर वो 100% मैन्युफैक्चरिंग है, हम असेंबलर्स हैं। उनके और हमारे फ्यूचर में भी जमीन आसमान का फर्क है। क्या हुकूमत को ये बातें नजर नहीं आ रही हैं? लेकिन यही तो मैं सवाल है कि जब ये सारे मामलात हैं, नजर आ रहे हैं, जब खुद शौकत तरीन साहब ये बात कह रहे हैं कि हमने बहुत से लोगों को मराद दी हुई है जिसको अब वापस लेने का वक्त आया है, तो क्यों हम जो हमारे पास जो एक्सपोर्ट से जो डॉलर्स आ रहे हैं वो हम इस तरफ फ्लक्चुएट कर देते हैं, इस तरफ बहा देते हैं कि हम कुछ लोगों को खुश करना है? बात यह है कि ये लोकल असेंबलर पूरा एक माफिया है, एक कार्टेल है और ये इतना स्ट्रांग है कि ये हुकूमत वक्त को भी हिला देता है।
میں نے پچھلے 40 سال 42 سال، مجھے اس انڈسٹری میں 45 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، میں یہ ساری چیزیں دیکھتا آ رہا ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ جب شروع میں یہ حکومت آئی اور بہت سارے اچھے اسٹیپ اٹھائے جا رہے تھے تو مجھے یہ لگا تھا کہ ہم شاید مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں گے، اور شاید میڈ ان پاکستان ایک میرا خواب تھا کہ یار میڈ ان پاکستان کوئی کار بنے گی، لیکن مجھے نہیں نظر آتا. نہیں، آج تک کوئی گاڑی نہیں بنی. اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں گا. بات یہ ہے کہ ہماری عوام کو لوٹ مار میں، ہم دیکھیں، میرا کوئی ان سے اللہ نہ کرے کوئی ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوکل اسمبلر سے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان، اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را آپ عوام کی قوت میں جو ہے نا قوت خرید میں گاڑی دیں. آپ تھک جائیں گے رات دن گاڑیاں بنا کے، ہمیں اتنی ضرورت ہے، 10 لاکھ سالانہ گاڑیوں کی ضرورت ہے. تقریباً آپ سمجھیں کہ 2.5 لاکھ گاڑیاں یہ اسمبلڈ کرتے ہیں، کوئی 40-45 ہزار گاڑیاں ٹی آر بیگیج گفٹ کے تحت امپورٹ ہوتی ہیں. جسٹ لائک امپورٹ نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ امپورٹ اسے کہتے ہیں جو کمرشل ایل سی کھلے اور امپورٹ ہو. یہ ٹی آر بیگیج کے تحت آتی ہے. بہرحال 3 لاکھ گاڑیوں کے بعد عوام کی قوت میں خرید میں گاڑیاں نہیں ہیں. آج بھی عوام 7 سال 5 سال 10 سال پرانی جو روڈوں پہ پاکستان میں گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے سالانہ پاکستان کے اندر. اگر مجھے ایک گاڑی اگر ریزنیبل پیسوں میں ملتی ہو، میری قوت خرید میں ملتی ہو، میں کیوں ایک 10 سال پرانی گاڑی خریدوں گا؟ بالکل صحیح. حکومت کیوں نہیں اس طرف جاتی؟ اور یہ لوکل اسمبلر کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں بیچ میں حکومت نے کہا جی نئے پلیئرز آ رہے ہیں. اس وقت بھی میں نے آپ ہی کو کہا تھا کہ دیکھیں نئے جو پلیئرز آ رہے ہیں کوئی چھوٹی گاڑی لے کے نہیں آ رہا، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں اور 4 ویلرز آ رہی ہیں. میری بات آج آپ کے سامنے یہ تصدیق کر رہی ہے کہ جو آج ایک گاڑی کے اوپر آج اتنا، دیکھیں آج بھی اتنا، یعنی کہ ہم جا رہے ہیں ایک ایسی صورتحال میں جہاں لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے. بٹ آپ کی وہی بات آ رہی ہے نا کہ عوام خرید رہی ہے. عوام نے ہر آپ بار کو وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو میں آپ کو وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ جب تک ان لوکل اسمبلروں کا بھی احتساب کریں گے نا یا نہیں کریں گے، آپ کو گاڑی بک کرانے کے لیے جائے آپ کو 6 مہینے 8 مہینے سے پہلے نہیں ملتی. لیکن میں کیوں گاڑی بک کراؤں جب میں آپ کو کیش پیمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں؟ مجھے آپ 1 ہفتے میں گاڑی دے دیں. لیکن مجبور کیا جاتا ہے، مجھے گاڑی کی ضرورت آج ہے، میری طبیعت خراب آج ہے، میں ڈاکٹر کو کہتا ہوں میرا علاج کریں، مجھے ابھی دوائی دیں. آپ کہہ رہے جی 6 مہینے بعد دیں گے. نہیں تو وہ جاتا ہے ان کے آتھرائز ڈیلر کے اور ایک بندے کے پاس، وہاں سے وہ مجبور ہے گاڑی بلیک میں خریدنے پہ. جہاں ہم اتنی بڑی باتیں کریں کہ جی اتنا ڈالر ہمارا سی کے ڈی میں جا رہا ہے، ایس کے ڈی میں جا رہا ہے، سی یو بی میں جا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے ارب پاکستانی روپیز ان بلیک مارکیٹ کی نظر ہو رہے ہیں؟ یہ لوکل اسمبلرز اور ان کے آتھرائز ڈیلروں کے جیب میں جا رہے ہیں، یا ایک اور تیسرا آدمی بیچ میں اس کی جیب میں جا رہے ہیں. جب تک آپ ان لوکل اسمبلروں کو یہ مجبور نہیں کریں گے کہ یہ پرائرٹی میں گاڑیاں دینا بند کریں. حکومت نے پچھلے دنوں جو ہے ایک بے نامی ایک جو ہے نا ایجنسی بنائی ہے، وہ اسی لیے بنائی ہے نا کہ وہ پراپرٹیز جو بے نامی ہے ان کو وہ پکڑے. تو یہ گاڑی بھی بے نامی آتی ہیں، ایک کمپنی جو ہے. اب یہ جو ایف بی آئی کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کچھ صورت حال میں بہتری آ جائے. ایک اور سسٹم ہے وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے. آپ گاڑی بک کرانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو 6 مہینے بعد ملتی ہے گاڑی. آپ بلیک میں گاڑی خریدتے ہیں، آپ کو 2 دن بعد آپ کے نام کے پیپر ملتے ہیں. کیسے ملتے ہیں؟ یہ پرائرٹی میں جو ان ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کے ڈیلروں کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، یہی سب سے بڑا بلیک مارکیٹنگ کا گھر ہے. حکومت کو یہ بند کرنا ہوگا اور یہ ساری بکنگ عوام کو دینی ہوگی. بالکل صحیح، یہ پوائنٹ آگے اور یقینی طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر عوام کا پیسہ اس طرح کے معاملات کے اوپر ضائع ہو جائے تو یہ پیسہ کہیں نہ کہیں پروڈکٹ سالانہ 1 خرب سے زیادہ بلیک مارکیٹ کی نظر ہوتا ہے. لوگ ایسا نہ ہو اس بات سن کے انکریج ہو جائیں کہ یہ والا کاروبار کرنا ہے. نہیں، اس کو روکنا ہوگا. لیکن جنید صاحب ابھی 2 بڑی چیزیں اہم ہوئی ہیں. ایک تو ڈالر کی جو جس طریقے سے اپورڈ شفٹ آیا، اسے یقینی طور پر ہمارا آٹو سیکٹر بھی بہت حد تک متاثر ہوا. عوام متاثر ہے، آٹو سیکٹر تو متاثر نہیں ہوا، لیکن ڈالر جس طریقے سے اپورڈ شفٹ ہوا، اس کے بعد مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ گزشتہ 3 سے 4 مہینے میں 2% بڑھ چکا، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ دسمبر میں اناؤنسمنٹ ہے اس میں بھی شاید 1% کا اضافہ کر دیا جائے. اور پھر یہ جو منی بجٹ، اب یہ جو منی بجٹ بھی آ رہا ہے، ہاؤ امپیکٹ فل اٹ وڈ بی فار دیٹ انڈسٹری، کیونکہ جہاں انڈسٹری میں انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں لوگ کاروبار کو ترجیح نہیں دیتے، لوگ جاتے ہیں ایک سیونگز کی طرف، لوگ کنزمپشنز کم کر دیتے ہیں. اب ہماری جو اکانومی ڈیولپمنٹ فیز پہ تھی وہ سلو ڈاؤن نہیں ہو جائے گی اس تمام تر سلسلے کے بعد؟ جی ان کا مقصد بھی ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے،
کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو ہے اکنامی کو کول ڈاؤن کرنے کا، ان کا پہلے بھی اشارے دے رہے تھے کہ جی ہم اکانومی اوور ہیٹ میں نہ چلی جائے. تو دیکھیں مقصد یہ کہنے کا کہ سب سے پہلا امپیکٹ جو آتا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا وہ کاسٹ پہ آتا ہے. اٹ انکریز یور کاسٹ. ظاہر انڈسٹری از لنک ود بینکنگ اور ظاہر ہے اس کے ہر شعبے پہ اس کا اثر آتا ہے. تو اٹ از ڈیفینیٹلی انڈسٹری کے لیے ہیلدی سائن نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی جو بھی اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کرتے ہیں ان کو ٹرف اسکیم کے اندر کوئی اگر فار ایگزامپل بورنگ کی ہے انہوں نے تو وہ اسی لیے کر سکے ہیں کہ وہ ایک بہت لو ریٹ کے اوپر تھی. اگر وہ عام رائج ریٹ کے اوپر ہوتی تو ممکن نہیں تھا وہ کرنا جو ہے. تو یہ تو کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ وین ایور دیر از اے رائز ان دا انٹرسٹ ریٹ پالیسی ریٹ دین اٹ ایڈس ٹو کاسٹ. اور جہاں تک بات ہے آپ کی کہ اس کے اوپر باقی جو امپیکٹ آئے گا، دیکھیں ہمارے پاس اس وقت جو پاورٹی ریشیو ہے وہ 38% زیادہ کراس کر چکا ہے. تو اگر ہم عوام کی بات کریں تو بیسکلی عوام تو اس وقت بہت مشکل میں ہے. ایک جنرل عوام اگر جنرل پاکستانی کی بات کریں تو اس وقت بہت برا حال ہے. اینڈ پیپل آر ریئلی اسٹرگلنگ کہ جو گیس کے ریٹس ہیں، بجلی کے ریٹ ہیں، مہنگائی عام ہے، گروسریز کا جو ہے. تو یہ بھی جو انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا ہے یہ بھی اس میں یقیناً ایک اس میں ایک مزید مہنگائی کا ایک سبب بنے گی جو ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ دوسرے دعوے سے کی جا رہی ہے. اکنامک مینیجرز جو ہیں ہمارے وہ ڈو یو تھنک جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو نہ صرف انڈسٹری سفر کرتی ہے بلکہ جو فارمرز ہیں، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کا رجحان بھی اس طرف آ جاتا ہے کہ وہ ایگریکلچر جہاں پہ آلریڈی ریٹرنز کا ایک ایشو رہتا ہے وہاں پہ وہ ریٹرنز نہیں اس طریقے سے ایکومولیٹ ہو پاتے، تو وہ بھی شاید اس طرف چلے جائیں اور ہمارے نیکسٹ اپ کمنگ سیزن میں پروبیبلی جو کراپ ہو وہ بھی شاید سے متاثر ہو. دیکھیں ایگریکلچر کا جو نظام ہے تھوڑا سا ذرا مختلف ہے اس کا، مگر جو اس کی جو انپٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی مہنگے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم فرٹیلائزر کی بات کرتے ہیں یا ہم سیڈ کی بات کرتے ہیں یا ہم پیسٹیسائڈس کی بات کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ان سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ان دا مومنٹ ان کی کاسٹ بڑھتی ہے تو ظاہر ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے فارمر کو جو ہے. اور جو جب ڈیفینیٹلی یہ کاسٹ فارمر کی بڑھے گی تو وہ اس کا افیکٹ مارکیٹ پہ آئے گا اور ذرا لوگوں کو مہنگا ملے گا. تو ایک پوری چین ہے یہ. تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ ریٹ آف پالیسی ریٹ امیڈیٹلی انکریز دا کاسٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جب حکومت کی پالیسیز تبدیل ہوتی ہیں تو اس پالیسی کی تبدیلی کے ساتھ جو انویسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کافی حد تک متاثر ہو جاتا ہے. بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو بزنس کمیونٹی کے لیے یہ اگین چیلنج ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے پالیسی چینجز کیے جائیں گے تو آگے چل کے بزنس کمیونٹی، بزنس پرسنز کس طریقے سے اپنے فیوچر کو میپ کر سکتے ہیں. یہ سارے معاملات تو اس وقت ہی حل ہوں گے جب حکومت اس بات کی شیورٹی دے گی کہ جو پالیسی ہے وہ لانگ ٹرم ہوگی. جس طریقے سے شہزاد صاحب نے فرمایا کہ آٹو سیکٹر میں ہمارے ہاں جو پالیسی میجرز لیے جاتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں اس میں کسی نہ کسی طبقے کو رعایت دی جاتی ہے، مراعات دی جاتی ہے. اور اگر یہی سلسلہ رہا تو ایٹ دی اینڈ عوام کا جو کھربوں روپیہ ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا اور اس کے بعد معاملات بگڑتے رہیں گے. اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے نئے ٹیکسز کی. اس وقت جس طریقے سے حکومت یہ پلان کر رہی ہے اور حکومت بھرپور ارادہ رکھتی ہے کہ بہت جلد منی بجٹ پریزنٹ کر دیا جائے گا. پہلے تو یہ سوال ہے کہ حکومت نے اگر کچھ معمولی سی تبدیلیاں کرنی ہیں تو اس کو منی بجٹ کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اگر ٹیکسز عائد کرنے ہیں، نئے ٹیکسز لگانے ہیں تو اس کو کلیئرلی کیوں نہیں بتایا جاتا؟ حکومت کی طرف سے ابھی تک جو چیز نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے، جو موجودہ ٹیکس کی جو شرح ہے، جو پرسنٹیجز ہے، اس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا، اس کو یونیفارمٹی دی جائے گی، پھر انڈسٹری وائز اس کے اندر ریلیکسیشنز کی جائیں گی. لیکن کیا یہ ریلیکسیشنز کا اثر کچھ عوام کو ملے گا؟ کیونکہ خود شوکت ترین صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس تبدیلی کے بعد بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہوں گی جو متاثر ہوں گی، یعنی کہ جہاں عوام مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. شہزاد صاحب، آٹو سیکٹر میں عوام تو پریشان ہے، لیکن اس وقت جو ٹیکسز لگانے کی بات ہو رہی ہے، سیلز ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، دوسری تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے جو پروبیبلی 3 سے 6 مہینے میں آئیں گی، کاسٹ آف پروڈکشن آلریڈی بڑھا ہوا ہے، یہ آٹو سیکٹر کو کہاں لے کے جائے گا؟ کیونکہ شاید ہمارے جو آٹو اسمبلرز ہیں وہ جو چینج ہوتا ہے، جو بھی انکریز ہوتا ہے وہ خود نہیں رکھتے، وہ عوام کو ڈائریکٹلی پاس آن کر دیتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ عوام سفر ہوگی. تو اس کا حل کچھ نکلنا جا رہا ہے؟ دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے بہت کوشش کی کہ ان سے پرائسز کم کروا لیں، لیکن لوکل اسمبلروں نے پرائسز کم نہیں کیے. حکومت کو اپنی آمدنی میں سے کمی کرنی پڑی پرائسز کے لیے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا سیل ٹیکس کم کیا آٹو موبائل کے اوپر،
انہوں نے FAD مراد ایک طریقے کے عوام کو اس کا پاس آن ہو, بٹ عوام کو تو اس لیکن طریقے اس سے کو فائدہ نہیں پہنچا عوام کو. وہ گاڑیاں جو بک ہوئی ہیں وہ آج تک عوام تک گئی نہیں ہیں, اور پھر پرائسز بڑھ گئے. یہ بک کب ہوئی تھی, کتنے عرصے پہلے؟ تقریباً 2.5 مہینے پہلے حکومت نے یہ نکالا تھا کہ کچھ سیل ٹیکس کم کیا تھا اور کچھ FAD کم کی تھی کہ بھئی عوام کو جو ہے اس کا مطلب وہ گاڑیاں ڈیلیور نہیں ہوئی تو اس کا فائدہ نہیں ہو سکا. گاڑیاں بک ابھی اس گاڑیوں کو آنے میں 4 سے 6 مہینے ابھی اور لگیں گے. اس دوران پرائسز بڑھا دیے گئے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہر اگر سوزوکی کی بات کروں تو 1.5 لاکھ سے لے کے 3.5 لاکھ روپے تک بڑھا دیے. ہونڈا کی اگر بات کروں تو 2.5 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ روپے تک بڑھا دیے. ہونڈا نے جو ہے 2 لاکھ سے لے کے 6.5 لاکھ روپے تک, اور امپورٹڈ گاڑیوں میں جو برانڈ نیو آتی ہے اس میں تو بہت زیادہ انکریز ہوا ہے. دیکھیں حکومت نے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا تھا لیکن اس کا فائدہ عوام کو نہیں ملا. اب اس جو منی بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں حکومت واپس لے رہی ہے. یہ جو کمی کی تھی جس میں سیل ٹیکس بھی تھا اور FAD بھی تھی, حکومت شاید اس میں جو ہے یہ واپس لے لے گی, اور اسی پرائس کے اوپر, اسی سیل ٹیکس کے اوپر, اسی FAD کے اوپر جو آج سے 3 مہینے پہلے گاڑیاں بک ہوتی تھی اور سیل ٹیکس اور FAD لگتا تھا وہ دوبارہ نافذ ہو جائے گا. لیکن سوال تو یہ نا, جب اتنے شارٹ ٹرم میں اتنی بڑی تبدیلی کرنی تھی, ایک فیصلہ دے کے واپس لینا تھا, تو حکومت نے اس وقت کیوں کیا؟ حکومت نے 6 مہینے کے لیے فورکاسٹ نہیں کیا؟ نہیں, اس کی وجہ ہے یہ سارا جو معاملہ گڑبڑ ہے وہ سارا لوکل اسمبلر کی طرف سے. ہمارے ملک کی ضرورت کیا ہے, ہم بنا کیا رہے ہیں, پبلک کو ہم دے کیا رہے ہیں. آپ جب تک پروڈکشن نہیں بڑھائیں گے, میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں خدا رہا ان لوکل اسمبلروں کو, آپ پروڈکشن بڑھائیں, آپ کے پروفٹ اور مارجن وہی ہو جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ کون سی منطق کھیلتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہی بلیک مارکیٹنگ کے اندر ہی. میں ایک سوال پوچھ لوں, مجھے بڑا یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ڈیمانڈ موجود تھی ماضی میں, کچھ نئے پلیئرز ہیں, میں نام لیتا ہوں کیا ہے, MG موٹرز ہیں, یہ کچھ نئے پلیئرز ہیں, پھر دوسری کچھ لوکلی مینوفیکچرنگ گاڑیوں کی بھی بات ہو رہی تھی. ہمارے یہاں ڈیمانڈ بڑھی ہے یا اتنی ہی ہے, اور جو پروڈکشن ہے اس میں کچھ سال 2 سال میں اضافہ ہوا؟ دیکھیں ڈیمانڈ بڑی ہے, پروڈکشن ہماری وہی ہے. اگر آپ مجھ سے کہیں گے نا 2013 کے مجھے آپ فیگرز دیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ انہوں نے کتنی اسمبلڈ کی گاڑی اور سیل کیا ہوئی. پچھلے 10 سال کے اندر ہماری 2-2.5 لاکھ گاڑیاں ہی اسمبلڈ ہو رہی ہیں, اور ہماری ڈیمانڈ جو پہلے 3 سے 3.5 لاکھ تھی 5 لاکھ ہوئی, اب 10 لاکھ پہ چلی گئی ہے. آج ہمارے ملک کی ضرورت 10 لاکھ گاڑیاں ہیں, جس میں 2.5-3 لاکھ گاڑیاں اسمبلڈ ہوتی ہیں. TR بیگیج گفٹ کے تحت 30-35-40 ہزار گاڑیاں TR بیگیج گفٹ کے تحت آتی ہیں. لیکن قوت خرید میں نہ ہونے کی جو گاڑیاں آتی ہیں وہ صحیح آتی ہیں, بالکل الحمدللہ گاڑیاں اچھی آتی ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, اس وقت جاپان میں اس وقت 5 سال پرانی کار آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی سستی ہے. ہم حکومت سے ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ان کا جب تک ایک صحت مند کمپٹیشن نہیں دیں گے آپ, یہ کبھی جو ہے نا باز نہیں آئیں گے. جو ٹویوٹا بناتا ہے وہ ہونڈا نہیں بناتا, جو ہونڈا بناتا ہے وہ سوزوکی نہیں بناتی. یہ کاٹل ہے, یہ آپس کے اندر ایک ڈیزائن ہوا ہے. میں منیر بھائی آپ کو یاد ہوگا 1 سال 1.5 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو نئے پلیئر آ رہے ہیں انہی کے رنگ میں رنگ جائیں گے, اور ان کے منہ پر بھی وہی خون لگ جائے گا جو ٹویوٹا ہونڈا سوزوکی کے منہ پہ لگا ہوا ہے. یہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے MG والا جو ہے اس کا یہاں جو ہے اسمبلنگ پلانٹ لگنا تھا, آج تک نہیں لگا. ان کو ایک الاؤ تھا کہ آپ 100 سے زمین وغیرہ لے رہے ہیں. میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں, میں سر آپ کو کلیئر بتاؤں, 23,000 گاڑیاں بک کر لیں, 13,000 گاڑیاں ابھی تک سپلائی دے چکے ہیں لوگوں سے پیسہ لے کے. 3,500-4,000 پورٹ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں. ایک اسمبلر اتنی گاڑیاں کیسے امپورٹ کرتا ہے؟ ہم پچھلے کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ کمرشل بیسس پہ امپورٹ کی اجازت. مجھے مختصر سا جواب دے دیں تاکہ میں جنید صاحب کا جا سکوں. جب کوئی نیا پلیئر آتا ہے اس کو کتنی حد تک گاڑیاں امپورٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟ اتنی ہی کی جا رہی ہیں یا اس سے کافی زیادہ ہو چکی ہے؟ دیکھیں اس وقت جتنے بھی اسمبلرز ہیں نا, جس میں آپ MG کو لے لیں وہ تو بہت آگے ہے. اس نے کوئی 13,000 گاڑیوں کی تو بکنگ لے لی اور کوئی 9,000 گاڑیاں سپلائی کر چکا ہے, 3-3.5-4,000 گاڑیاں. اور دیکھیں اس وقت 8-8 لاکھ روپے بلیک مارکیٹنگ ہے اس گاڑی کے اوپر. آپ ظلم دیکھیں. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں جو بھی اسمبلر جو بیٹھے ہیں ان کا ایک ڈیلیشن پروگرام پہ جو سائن ہوا ہے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی یہ 5 سال کے اندر ملک میں لے آئیں گے. ابھی تک ان کو جو بھی عرصہ ہوا ہے ابھی تک, جیسے میں نے MG کا کہا, ابھی تک پلانٹ ہی نہیں لگا. اب کہاں لگے گا, کب لگے گا, کیسے لگے گا, یہ بھی کہیں نہیں پتا. بہت کچھ باتیں 100 سے 150 یا بہت تیر مارے 200 گاڑیاں ان کو جو ہے امپورٹ کرنا الاؤ ہے برانڈ نیو. لیکن اس وقت کتنی ہو رہی ہیں
अभी तक मैंने आपसे कहा ना कि 13,000 गाड़ियां 150 की जगह 13,000 जी, ऐसे ही जो है ना किया वालों का भी है, ऐसे ही होंडाई वालों का भी है, उनके फिगर्स कम है, वो कुछ 2,000 2,500 गाड़ियों के अंदर बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन 100 और 150 और 200 गाड़ियों से ज्यादा नहीं ला सकते। मुनीर भाई यहाँ एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज माइंड ना कीजिए। देखिए जब तक एक सेगमेंट कंपटीशन इन्हें आप नहीं देंगे, आवाम की कुव्वत खरीदने की गाड़ियां नहीं है, कंपटीशन देने जब के लिए तक नए आप प्लेयर्स यूज के लिए नए प्लेयर्स दिए तो सर कंपटीशन खत्म हो गया। वो आपके सामने जो वो 4 व्हीलर्स आ रही हैं, छोटी गाड़ियां नहीं है, पाकिस्तान में छोटी गाड़ियों की जरूरत है। आपको इंपोर्टेड यूज कार 5 साल पुरानी गाड़ी की आपको ज्यादा देनी चाहिए, और जिस तरह ये नई गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही आपको यूज गाड़ियों की इंपोर्ट की ज्यादा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए कल शौकत तरीन साहब ने इस बात का अंदिया दिया है कि हम सीबीयू गाड़ियां जो है वो शायद 6 से 9 महीने के लिए हम बंद कर देंगे, और ये कौन सी होंगी? ब्रांड न्यू गाड़ियों के लिए इन्होंने बात की है। ये देखें, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो ये है कि 1.6 बिलियन की जो इनकी सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट हो रही है, उसका कुछ नहीं आप करेंगे। आप कब तक इनको पालते रहेंगे? एक नई इंडस्ट्री आती है, उसके लिए मराद देने की जरूरत होती है। आपने मराद दे दे के इतना मोटा कर लिया है कि अब ये पांव पे अपने जो है वो अपने वजन की वजह से गिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। मेरे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर, लेकिन मैं जुनैद साहब आपको चाहूंगा कि आप इधर एक डिटेल्ड रिव्यू दे दें, क्योंकि नए टैक्सेस की बात हो रही है, मिनी बजट की बात हो रही है। अगेन मैं इस बात को समझने से कासिर हूं कि जिस इंडस्ट्री को हम जिसके ऊपर रिलाई करें इस वक्त कि हमारी मईशत का एक बहुत बड़ा बोझ जो इंडस्ट्री संभाल सकती है, क्या ये टैक्सेस इस इंडस्ट्री को भी मुतासिर करने जा रहे हैं? बिल्कुल जी, ये बहुत बड़ा इशू है और बड़ा प्रेसिंग इशू है। इसकी वजह है कि 350 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्सेस विड्रॉ करने की बात हो रही है। जो टैक्सेस की एग्जम्पशन है वो विड्रॉ करने की बात हो रही है, जिसका ताल्लुक सेल टैक्स से ज़्यादा है। ये आपको पता है कि इट विल, और ये एक्सपोर्टर्स पे लागू होगा। दिस इज बी ऑन द इकोनॉमी, यानी ये एक आम और ख़ास हर एक के हवाले से बात हो रही है। तो ऑलरेडी मई गालिबन मार्च 2021 में जो है वो 114 अरब रुपए के इनकम टैक्स के ऑलरेडी जो है वो एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिए गए थे पहले। तो अब अगर हम एक और ये स्टेप लेते हैं, अभी ये इस वक्त डिसीजन में है ये मैटर जो है, और इसका बेहतर ज़्यादा ताल्लुक IMF से है। 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस का जो है IMF ने जो है वो अंदिया दिया कि वो दे वांटेड टू अप्लाई द न्यू टैक्सेस, जिसके ऊपर अभी तक बात करके जो हमारे नेगोशिएटर्स हैं उन्होंने 350 अरब पे इसको लेके आए, और उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के ऊपर और फूड इंडस्ट्री पे इसको एग्जाम करें, इसके ऊपर एग्जाम्पशन विड्रॉ ना करें। अब अल्टीमेटली इसका क्या बनता है सिनेरियो ये वक्त बताएगा, मगर ये कि डेफिनेटली जो इतना बड़ा विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन जो है जो मिला हुआ है ऑलरेडी जो है, जिस जरूरत है इस वक्त की जो है सेल टैक्स के ऊपर, अगर विड्रॉ हो जाएगा तो डेफिनेटली ये मजीद महंगाई क्रिएट करेगा। एक तो महंगाई, और उसमें ऑलरेडी जो फूड इन्फ्लेशन के जिस वक्त आदाद शुमार आ रहे हैं, ये ज्यादा अलार्मिंग नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ हुकूमत इकॉनमी स्लो डाउन की बात कर रही है, एक तरफ एक्यूमुलेशन की बात हो रही है, दूसरी तरफ इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएंगे, तो आखिर कौन सी जो इंडस्ट्री है जो हम समझते हैं कि इसको फायदा हो सकता है या ये सेफ गार्ड रहेगा? देखिए, इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली इस जो अभी स्टेप्स ले जा रहे हैं आगे, उससे कंट्रोल होना मुश्किल है। इट सीम्स के तो डेफिनेटली अभी ये इशू रहेगा, हाई इन्फ्लेशन तो हाई एंड पे रहेगी। अभी एक रिपोर्ट भी जो है फ्लिंच जो इंटरनेशनल एजेंसी उसने दी है, तो उनके एक एनालिसिस के मुताबिक जो है वो जो 2 डिसीजन लिए गए मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से, और दूसरा जो है डॉलर के हवाले से, इसको फ्री फ्लोट रखने के हवाले से, उन्होंने इसको पॉजिटिव करार दिया है फॉर द इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के हवाले से। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से तो जो एक अलग सिनेरियो है, मगर हमारे पास मसला इस वक्त शॉर्ट टर्म का है। वी डोंट हैव दैट कंफर्ट लेवल कि हम जो है वो उस वक्त मतलब दैट इज ऑल्सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, बट राइट नाउ वी हैव एन अर्जेंट इशू कि हम किस तरह महंगाई को कम करें। लेकिन महंगाई को कम करने की बात हो रही है, फूड इन्फ्लेशन की बात हो रही है, अफगानिस्तान एक और बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा डॉलर, हमारा फूड वहां पे हम सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी कुछ शॉर्टेजेस हो रही हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो आगे चल के हमें तंग कर सकता है। जी बिल्कुल, उनको ज़ाहिर हमारा जो उनके साथ जो एक जियो लोकेशन है वो इस किस्म की है कि हम हमेशा अफेक्टेड रहे हैं इस हवाले से जो है, और अभी आजकल के सिनेरियो में जो है डेफिनेटली ये एक इन्फ्लुएंस है। अब ये अलग बात है कि इसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है, मगर राइट नाउ जो करंट सिनेरियो है टैक्स पेट्रोल का, एग्जाम्पशन से पेट्रोल का, इंटरेस्ट रेट के हाइक का, बिजली के हाइक का और चीज़ों का, तो ये ऑलरेडी एक ऐसा। जुनैद साहब, मैं एक बात को देख के, आपकी बात सुन के खौफजदा ये हो रहा हूँ कि गोइंग थ्रू ऑल दिस, हमारे मुल्क में ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वी हैव अ लॉट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का काम होता है, लेकिन
اس سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے, اس سے مہنگائی بڑھے گی, اور ایونچولی ہم دیکھیں گے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہوگی. آپ تو میرے خیال سے کراچی چیمبر آف کامرس میں لا اینڈ آرڈر کی کمیٹی بھی ہیڈ کرتے ہیں, پلیز اس کو الیبوریٹ کریں ہمارے لیے گوئنگ فارورڈ یہ ملک کے معاملات کتنے زیادہ متاثر کرنے. دیکھیں بالکل آپ نے سیکھا کہ جب بھی ہم نے دیکھا ہے معاملات ہمارے سامنے آئے تو یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ اکنامک جو کہہ لیں ریزنز ہیں نا وہ زیادہ تر بنتے ہیں لیک آف جاب کہہ لیجیے یا مہنگائی کہہ لیجیے یا پور اکنامک ریزنز جو ہے نا وہ بنتے ہیں کرائم کی وجہ. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے کہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کرمنل جو کرونک کرمنل ہوتے ہیں نا, جو کہ مطلب پیشہ ور کرمنل ہوتے ہیں, مگر بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں جو کہ جس سے ظاہر ہے حالت خراب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو بہت زیادہ پریشنگ ایشو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کا ہے. تو اگر آپ دیکھیں اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ٹھیک ہے ہماری ہینس کرائم کنٹرول ہوا ہے, کچھ بہتری آئی ہے بڑے کرائم کے اندر, مگر یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں جس میں ایڈریس ہو سکے. دوسری بات یہ کہ اس کو آپ دیکھیں کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم دیکھیں دنیا میں دیکھیں کیمراز لگتے ہیں اور مانیٹرنگ ہوتی ہے تھرو کیمراز, تھرو سائبر ایکٹیویٹی. چائنا کی مثالیں, ملیشیا کی مثالیں, ٹرکی کی مثالیں, ہر جگہ باقاعدہ. ایون ہماری اپنے ملک میں مثال ہے کہ ہم نے سیف سٹی پروجیکٹ کیا لاہور میں, اور کراچی میں ابھی وہ اویٹڈ ہے. دیکھیے کراچی جو ہے وہ آئی تھنک کراچی میں تو بہت کچھ اویٹڈ ہے بالکل. مگر یہ دیکھیں نہ کہ صرف کرائم کنٹرول کرنے میں اس کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ کرائم کو سالو کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. اس سے جو ہے جب آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے تو ون آف دا ریزنز از دیٹ کہ جو کرائم نہیں ہوتا کنٹرول ہو پاتا کہ وہ جو ہے کرمنلز ہیں وہ پراپرلی کنوکٹ نہیں ہو پاتے. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک بیہیویئر کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسلام آباد میں ابھی آپ لوگ کو کوٹ کر دوں کہ اسلام آباد میں ایک پریکٹس کی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایز اے انٹرنشپ وہاں پہ ہائر کیا گیا. دیٹ مینس کہ وہاں پہ جو پولیس کی جو کمیونیکیشن سکلز ہے, ایک برج کا جو کام ہوگا جو عوام اور پولیس کے درمیان ہوگا وہ ہوگا. اسلام آباد کے حد تک یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے, لیکن اس کو باقی شہروں میں اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو آئی گیس دیٹ وڈ بی ایون گریٹر. جی بالکل. اور یہ دیکھیں یہ ایک لیک آف ٹرسٹ کہہ لیجیے, لیک آف کمیونیکیشن گیپ ہے تو جس کی وجہ سے یہ ایشو بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک بہت آئی تھنک سو اٹس اے گڈ انیشیٹو, اور ٹرسٹ بیریئر کو امپروو کرنے کے لیے اٹ کوڈ بی ویری بینیفیشیل. دیٹ وڈ بی گریٹ. لیکن شہزاد صاحب میں چاہوں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دے دیں, کیونکہ اگین عوام جہاں مشکلات کا شکار ہے تو کہیں نہ کہیں قصوروار بھی ہے, اور جہاں پہ ڈفرینٹ سیکٹرز کی بات کریں آٹو سیکٹر از نو ایگزمپشن ٹو دس. بھائی ہم انجام تراشیاں کرنا بند کر دیں. امریکہ نے یہ کر دیا, IMF کا ڈکٹیشن لے لیا. ایز اے نیشن پاکستانی ہمیں بہت سارے بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے. آپ اگر آٹو موبائل کی بات کرتے ہیں نا تو یہ جیپنیز اسمبلرز یا ہم جیپنیز گورنمنٹ آپ کو اس طریقے سے لوٹ رہے ہیں کہ آپ کا اربوں ڈالر سر جو ڈوئنگ ٹریڈ, سر وہ بزنس کر رہے ہیں, مفادات ہمارے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے جو پالیسی میکر بیٹھے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا ڈکٹیشن لیتے ہیں؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ ہمارے ملک کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم اتنی گئی گزری قوم ہو گئے؟ تو بھائی انضام تراشی کرنا چھوڑ دیں. اچھے لوگوں کو لا کر آپ نے بٹھانا تھا. ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ جو موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے واقعی بہت بڑا جو ہے پہلے سے شوکت ترین واز اے رائٹ چوائس, بیکاز شوکت ترین صاحب ماضی میں رہ چکے ہیں اینڈ بائی پروفیشن از اے بینکر. میں ایک شوکت عزیز بھی تھے نا جنہوں نے آپ کے ملک کی اکنامی کو سنبھالا تھا, اور اسی دور میں مشرف کے دور میں ہی آپ نے ایک مرتبہ IMF کو بائی بائی بھی کہا تھا نا. تو دیکھیں میں یہ کسی کو بھی انضام تراشی نہیں کر رہا, دنیا کا ایک سینیریو ایسا ہے, گلوبل ایک چیز ایسی ہے, لیکن سب سے پہلے پاکستان, ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہے. ہم انضام تراشی کرنا چھوڑ دیں. ہمارے میں جو خامیاں ہیں ہمیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں ان تمام لوپ کو اور وہ تمام سوراخوں کو بند کرنا ہوگا جس سے پاکستان کو نقصان. بالکل ٹھیک ہے. فائنل کمنٹ, ڈو یو تھنک شوکت ترین از دا رائٹ چوائس لوکنگ ایٹ دیس سچویشن, لک ایٹ واٹ ایکچولی ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیلیور؟ دیکھیں جی آئی تھنک سو از اے گڈ چوائس اینڈ گوئنگ فارورڈ. ڈونٹ وی ہیو اینی ادر پرسن ان دا انڈسٹری؟ ہمیں وہی چہرے, پرانے چہرے جو ماضی میں آ کے شاید کائنڈ آف ٹرائیڈ, ٹیسٹڈ, ایٹ ٹائمز فیلڈ, اس طرح کے چہرے ہمیں کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے کیونکہ بڑا پوائنٹ بلینک سوال کیا تھا, میں نے آپ کو پوائنٹ بلینک جواب دیا اس کا, کیونکہ اس کے بہت سارے ریزنس اس کے اور بھی ہیں. بٹ دا پوائنٹ از کہ ہم جس سینٹر پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو ہماری اسٹیٹس ہے رائٹ ناؤ اکانومی کا اور ملک کا, اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ٹف ڈیسیژنز ہیو ٹو بی میڈ seeing the past and let's see ٹف ڈیسیژنز لے جا رہے ہیں. شہزاد میرا دیکھ کے دوں میں آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ شوکت ترین صاحب کتنے دن کے لیے اور ہیں.
یہ تو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. لیکن میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن امید کرتے ہیں جو صورتحال ہے اس میں حکومت کچھ بہتر پالیسیز لے کے, یہ یقینی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو سکتی ہیں, مثبت ہو سکتی ہیں, لیکن شارٹ ٹرم میں عوام کچھ ریلیف کے لیے توقع کر رہی ہے, اور حکومت اگر ریلیف نہ دے سکی تو عوام کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ میں ان کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.